السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب وہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ تم ان چیزوں کو کھوج کے بہانے نکلاؤ گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ جب تم مدد مانگتے ہو تو تمہارے لیے ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام تک مدد پہنچائی گئی تھی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہی تمہارا تو خدا ہے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، تمہارے پھیلے ہوئے خالی ہاتھ ہی اس بات کی گواہی ہوں گے تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو دلوں کے حال اور خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ، وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے آگے کن پر رکے ہیں اور اس کا ایک حکم تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ، وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سننے والا، جاننے والا ہے، اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی لکھ کر درخواست دینی پڑتی ہے۔
اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کو پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست اور سب کا مددگار ہے۔ وہ آپ کی بھی ضرور سنے گا۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگے تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں، کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں؟ جب لاکھ کوششوں کے باوجود ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں اللہ کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے مرہم اسی سے ملے گی۔ ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں اور اپنی بے بسی لے کر اسی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نکل نہیں پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ کن فرما دیتا ہے، بس سب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ کائنات کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں، تو یاد رکھو تمہارا غم بھی عارضی ہے، بس اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ اس پر کتنا یقین کرتے ہو اور اس کی محبت میں کتنا صبر کرتے ہو۔ جب وہ برے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ خود تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جن دعاؤں کو تم لفظوں کی شکل نہیں دے پاتے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کا ذکر تم ہر نماز میں کرتے ہو، اس تکلیف سے وہ بے خبر ہو؟ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ ہماری دعائیں تو کب کی سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے اب دیکھنے کے لیے کہ تم انتظار کتنا کرتے ہو۔ جو چاہیے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو۔ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں، وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم نے آنسوں میں بہا دیا ہے۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ یقین کرو تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ خالص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ وقت کوئی بھی ایک ساتھ نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اس
چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی انگنت مصلحتیں تھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ آسمان سے جب معجزوں کا نزول ہوتا ہے تو ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دیے جاتے ہیں۔